طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنة لا محالہ وإیاکم سوء الخلق فإن سوء الخلق فی النار لا محالہ. وقال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام المؤمن حشاش بشاش لا ابی عباس. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور انسان کی زندگی میں اخلاق کے کردار اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں کس قدر انسان کی زندگی میں اخلاق ضروری ہے، اخلاق مہم ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی میں کس قدر اخلاق کا کردار ہے اور اخلاق کی اہمیت ہے، اس حوالے سے کچھ عرائض پیش کر چکا ہوں. اسی سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے. پہلے درس میں عرض کیا کہ قرآن پاک کی آیات میں بہت زیادہ اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی سفارش کی گئی ہے اور اخلاق کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان کی دنیاوی کامیابی میں اور اخروی کامیابی میں، یعنی دونوں جہانوں کی سعادت کو پانے میں اخلاق انتہائی مؤثر ترین عامل ہے. وہ انسان جو با اخلاق انسان ہے، صحیح معنوں میں اخلاق اسلامی کو اپناتا ہے، وہ دنیا میں بھی خوشبخت ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے اور بہترین اور کامیاب ترین زندگی گزارتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو آخرت میں بھی اس کے لیے بزرگ ترین درجات ہے اور عظیم ترین جو ہے وہ مقامات ہے. اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے کہ وہ انسان جو با اخلاق ہے وہ دنیا کی سعادت کو بھی پاتا ہے اور آخرت کی سعادت کو بھی پاتا ہے. سرور کائنات کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سعادت الرجل حسن الخلق ومن شقاوتہ سوء الخلق. مرد مومن کی کامیابیوں میں سے اعلیٰ ترین کامیابی، بزرگ ترین کامیابی اس میں ہے کہ وہ خوش اخلاقی کو جو ہے وہ اپنا لے. من سعادت الرجل حسن الخلق. مرد مومن کی سعادت، مرد مومن کی خوشبختی اور کامیابی حسن خلق میں ہے، بہترین اخلاق میں ہے، کامیاب پاکیزہ ترین اخلاق میں ہے. یعنی جس شخص نے خوش اخلاقی کو اپنا لیا، اپنی ذات سے، اپنی وجود سے، اپنی نفس سے اخلاقی برائیوں کو، اخلاقی کمزوریوں کو دور کیا اور جو اخلاقی کمالات ہیں، جو اخلاقی بلندیاں ہیں اس کو اپنا لیا، تو پیغمبر نے اس شخص کو سعادت مند کہا ہے، خوشبخت کہا ہے. وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہے، خوشبخت ہے، سعید ہے، کامیاب ہے، اور آخرت میں بھی سعید اور کامیاب ہے. فرمایا من سعادت الرجل حسن الخلق ومن شقاوتہ سوء الخلق. مرد مومن کی سعادت اور خوشبختی کا جو بزرگ ترین ایک عامل ہے وہ حسن الخلق، پاکیزہ جو ہے وہ اخلاق ہے، بہترین جو ہے وہ اخلاق ہے.
اور اس کے مقابل میں انسان کی جو بدبختی کا راز ہے، ناکامی کا جو راز ہے یا ناکامیوں کی جو سبب ہے، بزرگ ترین جو علت ہے، وہ فرمایا انسان کو شقی بناتا ہے، انسان کو ناکام بناتا ہے اور انسان کو بدبخت بنا لیتا ہے۔ کیا چیز؟ سوء الخلقی، بد اخلاقی۔ بد اخلاقی انسان کی شقاوت کا سبب ہے، انسان کی جو ہے وہ بدبختی کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے جناب سید عبداللہ شبر کی ایک بہترین اور مستند اور معتبر ترین کتاب ہے اخلاق شبر، اس میں باب حسن خلق کی ابتدائی جو روایات آقا نے نقل کیا ہے، اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور اس کی آثار کو بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا سرور کائنات کی خدمت میں ایک شخص دور سے آیا اور پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے، مجھے دین سمجھائیے۔ تو پیغمبر سے اس شخص نے جس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے وہ دین کے بارے میں سوال کیا ہے کہ دین مجھے سمجھا دے اور دین جو ہے وہ اس کی جو ہے مجھے معرفی کرے اور اس کی تعلیم جو ہے مجھے دے دے۔ جاء رجل الی رسول اللہ فقال یا رسول اللہ مد دین، ایک شخص دور سے آیا اور پیغمبر کی خدمت میں آ کر پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فقال رسول اللہ حسن الخلق، دین بہترین اخلاق کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص واقعاً دیندار ہو سکتا ہے تو اخلاق کے بغیر دینداری ممکن نہیں ہے۔ بہترین اخلاق جس شخص کے پاس ہے، جو اپنی زندگی میں با اخلاق انسان ہے، وہ دیندار انسان ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بد اخلاق ہے، اس کی زندگی میں اخلاق نہیں ہے، تو وہ بے دین ہے۔ یعنی دین جو چیز ہمیں سکھاتا ہے، جو چیز ہمیں بتاتا ہے، جو چیز ہماری زندگی کا حصہ بناتا ہے، وہ بہترین اخلاق ہے۔ تو جب شخص نے پوچھا کہ دین کیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا حسن الخلق، دین بہترین اخلاق کا نام ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین اخلاق، دوستوں کے ساتھ بہترین اخلاق، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق، بچوں کے ساتھ، گھر میں جو آدمی بہترین اخلاق رکھتا ہے وہ دیندار انسان ہے۔ واقعاً اس نے دین کو سمجھا ہے، واقعاً دین پر وہ عمل کر رہا ہے۔ تو جب اس شخص نے پوچھا مد دین، دین کیا ہے؟ فرمایا حسن الخلق، دین بہترین اخلاق کا جو نام ہے۔ پھر یہ شخص چلا گیا، جانے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پلٹ کے آیا، دائیں جانب سے پلٹ کے آیا، دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ مد دین، دین کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا حسن الخلق، دین بہترین اخلاق کا نام ہے۔ یعنی جس کے پاس اخلاق ہے اس کے پاس دین ہے، جس کے پاس اخلاق نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے۔ یعنی اگر دیندار انسان کو اگر سمجھنا ہو، دیندار آدمی کو پہچاننا ہو تو اس کے اخلاق سے پہچانو۔ اگر واقعاً اس کے منہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے، زبان جو ہے نا وہ پاکیزہ ہے اور بہترین مؤدبانہ جملے ہیں، بہترین مؤدبانہ طریقے سے وہ کلام کرتا ہے، انتہائی کریمانہ اور باادب طریقے سے وہ ملتا ہے اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے، تو اس کے بعد کہ اس کے دل میں دین ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان جتنا جو ہے وہ کامل ہوتا چلا جاتا ہے اتنا انسان بااخلاق ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور روایت میں ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، ایمان میں کامل ترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ یعنی ایمان جب کمال کے درجے پہ پہنچتا ہے تو اخلاق بھی کمال کے درجے پہ پہنچتا ہے۔ جتنا ایمان بلند اور عظیم ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا اخلاق بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اخلاق اور ایمان کے ساتھ انتہائی گہرا جو ہے وہ رابطہ ہے۔ جب انسان کا دین کامل ہو، جب انسان کا ایمان کامل ہو تو انسان کا جو ہے وہ اخلاق بھی کامل ہوتا ہے۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان والا وہ انسان ہے جس کے پاس بہترین جو ہے وہ اخلاق ہے۔ یعنی ایمان کی کمال کو اگر دیکھنا ہو تو اخلاق کی بزرگیوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جس کی اخلاق کامل ہے، جس کے اخلاق بلند ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر اس کا اخلاق درست نہیں ہے تو اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے۔ یہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا۔ اور یہ شخص جب پیغمبر کی خدمت میں آیا اور پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ مد دین، آگے سے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ مد دین، تو پیغمبر نے فرمایا حسن الخلق، دین بہترین اخلاق کا نام ہے۔ چلا گیا، دائیں جانب سے دوبارہ جو ہے وہ پلٹ کے آیا، پھر سوال کیا، یا رسول اللہ مد دین، دین کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا حسن الخلق، دین بہترین اخلاق کا نام ہے۔ پھر بائیں جانب سے دوبارہ جو ہے بندہ پلٹ کے آیا اور پیغمبر سے جو ہے وہ سوال کیا، یا رسول اللہ مد دین، میں آپ سے دین کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، دین کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا دین بہترین اخلاق کا نام ہے، حسن الخلق، دین بہترین اخلاق جس کے پاس ہے اس کے پاس دین ہے۔ لہذا دین
مجموعہ ہے بہترین اخلاقی قوانین کا، بہترین اخلاقی ضوابط کا۔ جس کے پاس بہترین اخلاق ہے اس کے پاس جو ہے وہ دین ہے۔ پھر بھی یہ بندہ جو ہے وہ قانع نہیں ہوا، اور روایت میں آیا ہے فجاء من ورائہ، یہ بندہ پیچھے سے دوبارہ جو ہے وہ پلٹ کے آیا اور پیغمبر سے اسی سوال کو دوبارہ جو ہے وہ دہرایا، یا رسول اللہ مت دین، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، دین کیا ہے؟ میں آپ سے دین سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر نے دوبارہ فرمایا کہ بہترین دین جو ہے وہ بہترین جو ہے نا اخلاق ہے۔ پھر فرمایا اما تفقہ، تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم واقعاً دین کو سمجھنا ہے تو دین بغیر اخلاق کے کچھ نہیں ہے۔ اگر اخلاق ہے تو دین ہے، اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اما تفقہ وہو انہ اللہ تغضب، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ بہترین دیندار انسان وہ انسان ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، جو اپنے غضب کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور جو اخلاقی جو اصول ہے ان اصولوں پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ لہٰذا بہترین اخلاق رکھنے والا انسان بہترین دیندار انسان ہے۔ لہٰذا اس روایت میں کس قدر پیغمبر نے دین کی یعنی اخلاق کی اہمیت کو بیان کیا۔ اخلاق مساوی بدین ہے، جس کے پاس اخلاق ہے اس کے پاس دین ہے، جس کے پاس اخلاق نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو ہمیں دین سکھاتا ہے، دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ بہترین اخلاق کا جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے شائستہ طریقے سے پیش آؤ اور بہترین طریقے سے گفتگو کرو۔ لہٰذا جس کے پاس بہترین اخلاق ہے اس کے پاس دین ہے۔ اگر خدا نخواستہ بد اخلاق انسان ہے اور خدا نخواستہ اس کی زبان سے بد کلامی ہے اور اس کے جو ہے آداب اچھے نہیں ہے اور متکبر انسان ہے، مغرور انسان ہے، جس کے پاس اگر اخلاق نہیں ہے تو صرف اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق کا نہ ہونا دین کا نہ ہونے کی جو ہے نا وہ علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ تم اخلاق کو اپنا لو اور اخلاق کو اپنی وجود کا حصہ بناؤ، اس لیے کہ وہ انسان جو بہترین اخلاق کا مالک ہو وہ جنتی انسان ہے۔ یقیناً وہ شخص جنتی ہے جس کے وجود میں اخلاق ہے۔ یعنی اگر تمہیں جنتی انسان کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے اخلاق کو دیکھو۔ جس کے اخلاق پسندیدہ ہے وہ جنتی انسان ہے، وہ دنیا میں بھی جنت میں ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ اور اس کا مقام جو ہے وہ جنت ہے۔ اور بد اخلاقی سے بچو، جو برے اخلاق کے مالک ہے، جو بد اخلاقی کے مالک ہے، اس انسان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ لہٰذا بہترین اخلاق، بہترین جو پسندیدہ اخلاق ہے وہ انسان کو جنتی بنا دیتی ہے، اور بدترین جو بد اخلاقی ہے وہ انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا، اس حدیث کو جناب سید عبداللہ شبر نے کتاب الاخلاق میں اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اور اصول کافی میں باب الاخلاق میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حضرت امام خمینی کی ایک زبردست کتاب ہے 40 حدیث، اس میں بھی باقاعدہ ایک حدیثوں میں سے 40 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنۃ لا محالہ، اپنی امت کو سفارش کی، مومنین کو سفارش کی، علیکم، تم سب پر ضروری ہے، تم سب پر لازمی ہے کیا چیز؟ حسن الخلق، بہترین اخلاق کو اپنانا۔ تمہاری زندگی میں اخلاق کا ہونا ضروری ہے اور واجب ہے، اس لیے کہ فإن حسن الخلق فی الجنۃ لا محالہ، وہ انسان جو بہترین اخلاق کا مالک ہے یہ شخص جنتی انسان ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے نا جنت ہے۔ فإن حسن الخلق فی الجنۃ لا محالہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو انسان با اخلاق انسان ہے اس کا ٹھکانہ، اس کا جو مقام ہے وہ جنت ہے۔ یعنی انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، بزرگ ہستیوں کے ساتھ وہ جنتی انسان ہوں گے جو بہترین اخلاق کے مالک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ سُوءَ الْخُلْقِ، خبردار خبردار، اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچانا ہے، برے اخلاق سے بچانا ہے، بری صفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو پستیاں ہیں، جو اخلاقی کمزوریاں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس لیے کہ فإن سوء الخلق فی النار لا محالہ، وہ انسان جو بد اخلاق انسان ہے، جو بری صفات کا جو ہے وہ مالک ہے، وہ انسان جہنمی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو بری صفات ہے اس کے اندر، یہ اس کو جہنم تک لے جائے گی۔ لہٰذا جو بری صفات ہے، جو بد اخلاقیاں ہیں، وہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، جہنمی بنا دیتی ہے، اور جو اچھے اخلاق والے انسان ہیں، یہ اچھے اخلاق اور بہترین صفات اس کو جنت میں جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور روایت میں حضرت علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ایک باقاعدہ ایک باب اور بہت بڑا جو ہے نا عنوان حسن الخلق کی اہمیت اور حسن الخلق کی ضرورت پر ایک پورا باب لکھا ہے، اور اس میں
80 روایات جو ہے وہ نقل کیا ہے، اخلاق کی اہمیت، اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کے دنیاوی آثار، اخلاق کے اخروی آثار۔ انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں اخلاق کے آثار اور فوائد کو بیان کریں گے۔ بے شمار اخلاق کے آثار ہے، بے شمار اخلاق کی برکات ہے، باقاعدہ روایات میں ایک ایک کر کے ہم آپ کی خدمت میں آئندہ درسوں میں بیان کریں گے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اخلاق کی اہمیت، اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کی دنیاوی فوائد، اخروی فوائد اور اس کے عظیم آثار اور اہمیتوں کو بیان کرتے ہوئے 80 روایات جو ہے نا باب حسن الخلق میں جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ انہی 80 روایات میں سے ایک یہ روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جس کے وجود میں، جس کی نفس میں، جس کی باطن میں 5 صفات ہو وہ یقیناً جنتی ہے، اور قیامت میں مجھ سے نزدیک ترین فرد وہ انسان ہوگا جس کے اندر یہ 5 صفات ہیں، جس کے اندر یہ 5 صفات ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں مجھ سے نزدیک ترین فرد ہوگا، قریب ترین جو ہے نا وہ فرد ہوگا، شرط ہے کہ یہ 5 صفات اس کے وجود میں ہو، ان 5 صفات کا مالک ہو۔ اب آج کے درس میں میں انتہائی اصرار کے ساتھ، انتہائی سفارش کے ساتھ آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان 5 صفات کو اپنائیے۔ اگر یہ 5 صفات آپ میں ہے تو پیغمبر نے آپ کو خوشخبری دی ہے، آپ جنتی ہے، اور جنت میں بھی اس اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہوں گے جو مقام انبیاء کا ہے، جو مقام سرور کائنات کا ہے۔ پیغمبر نے خوشخبری دی، ان 5 صفات رکھنے والے انسان کو اگر یہ 5 صفات کسی مومن میں ہو تو پیغمبر نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت کے عظیم ترین مقامات پر فائز ہوں گے۔ فرمایا اقربکم منی غدا فی الموقف اصدقکم للحدیث واداکم للامانہ واوفاکم بالعہد واحسنکم خلقا واقربکم من الناس۔ فرمایا قیامت کے دن مجھ سے نزدیک ترین اور قریب ترین وہ انسان ہے، وہ مومن ہے جس کے اندر یہ 5 صفات ہے۔ سب سے پہلی صفت اصدقکم للحدیث، صداقت کا مالک ہے، سچائی کا مالک ہے، اس کی زبان پر جھوٹ نہیں ہے، اس کی زبان پر کذب نہیں ہے، اس کی زبان پر دھوکھلی پالسی نہیں ہے۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو صداقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ یعنی جو انسان تم میں سے سب سے زیادہ کلام میں سچائی کا مالک ہے، صداقت کا مالک ہے، وہ انسان کل کو قیامت میں میرے ساتھ محشور ہوں گے۔ یعنی صداقت اور سچائی وہ عظیم صفت ہے جو انسان کو پیغمبر کا رفیق بنا دیتی ہے، پیغمبر کا قریب بنا دیتی ہے۔ چونکہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ جو صادق اور سب سے زیادہ صداقت اور سچائی کے جو مالک جو ذات تھی وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ یہ نہ تنہا مسلمانوں نے بلکہ کفار قریش نے پیغمبر کو جو 2 لقب دیے ان میں سے سب سے پہلا جو لقب دیا وہ صادق کا لقب دیا۔ پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، لیکن پیغمبر کی صداقت کو مانا۔ یعنی پیغمبر کی صداقت اور سچائی وہ عظیم صفت ہے جس پر نہ تنہا مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ کفار اور مشرکین بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ باقاعدہ صادق کا لقب مشرکین نے دیا پیغمبر کو۔ لہٰذا پوری دنیا میں سب سے زیادہ صادق اور سب سے زیادہ صداقت کا جو مالک ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اب دنیا میں اگر کوئی شخص اس صفت کو اپنا لیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زندگی میں صداقت ہے، اس کی زندگی میں سچائی ہے، جب بھی بات کرے تو سچ بات کرتا ہے، سچی بات جو ہے نا وہ بتاتا ہے، کبھی جھوٹی بات نہیں کرتا ہے۔ جو صداقت کا مالک ہو اسے پیغمبر نے فرمایا چونکہ تو میری طرح صادق ہے، میری طرح صداقت کے مالک ہے، لہٰذا جس مقام پر میں فائز ہوں خالق دو جہاں تجھے بھی وہ مقام عطا کرتا ہے۔ اصدقکم للحدیث، باتوں میں جو سب سے زیادہ سچا انسان ہو، سب سے زیادہ صداقت کے مالک ہو، وہ قیامت کے دن مجھ سے نزدیک اور قریب ہوگا۔ یہ پہلی صفت سچائی اور صداقت۔ دوسری صفت فرمایا وَأَوْفَاكُمْ بِالْعَهْدِ، وہ انسان قیامت کے دن میرے ساتھ قریب ہوں گے جو تم میں سے سب سے زیادہ وفادار انسان ہے، عہد و پیمان کے بہت زیادہ پابند ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں فضائل اخلاقی کی ذیل میں وفا کی اہمیت، وفا کی ضرورت اور وفا کی قرآن پاک اور معصومین کے ارشادات میں جتنی اہمیت اور ضرورت بیان کی وہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن آج اسی روایت کو بھی اگر سن لے تو کافی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو تم میں سے سب سے زیادہ وفادار انسان ہوگا وہ قیامت کے دن مجھ سے نزدیک ترین فرد ہوگا۔ کس سے وفا کرے؟ سب سے پہلے خدا کے ساتھ وفا کرے، خدا سے بے وفائی نہ کرے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی وھذا صراط مستقیم، سورہ مبارکہ یاسین میں ہے، اے انسان میں نے تم سے عہد لیا ہے کہ میرے ساتھ بے وفائی نہ کرو،
میرے وہ عہد الہی کے ساتھ وفا کرنا۔ کیا ہے عہد الہی؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہیں کرنا، شیطان کی بات نہیں ماننا، رحمان کی بات ماننا، شیطان کی بندگی نہیں کرنا، رحمان کی بندگی کرنا۔ لا تعبد الشیطان وان یعبدونی، شیطان کی بندگی نہیں کرنا، میری بندگی کرنا۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ راہ حق ہے، یہ راہ انبیاء ہے۔ لہٰذا اگر تم نے خدا کی باتوں کو مانا، خدا کی فرمان پر عمل کیا، شریعت کے اصولوں پر عمل کیا، تم نے خدا کے ساتھ وفا کیا۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں سورہ مبارکہ مومنون کی جو ہے نا، جہاں پر مومنین کی علامات بیان کی گئے، وَعَلَىٰ عَهْدِهِمْ وَأَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ، کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی عہد اور امانت کی رعایت کرتے۔ اسی کی ذیل میں ہے تین جو ہے نا وہ امانتیں ہیں، اور تینوں کی رعایت کرنے والا وفادار انسان ہے۔ سب سے پہلے خدا کی امانت ہے، خدا کی امانت، پوری شریعت خدا کی امانت ہے، نماز خدا کی امانت ہے، روزہ خدا کی امانت ہے، حج خدا کی امانت، پوری شریعت کے تمام قوانین امانت الہی ہے۔ جو شخص اس امانت کی رعایت کرتا ہے اور تو وہ وفادار ہے خدا کے ساتھ، خدا کی کسی ایک امانت میں وہ خیانت نہیں کرتا۔ لہٰذا خدا کے ساتھ وفا کرے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ جو سب سے زیادہ باوفا انسان ہوگا وہ پیغمبر کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو بے وفا انسان ہوگا، بے وفا انسان خدا سے دور ہے، رسول سے دور ہے، آل رسول سے دور ہے۔ جہاں آل رسول کی صفات کو قرآن نے بیان کیا ہے، پوری کائنات میں سب سے وفادار ترین جو افراد ہے وہ آل محمد کی ذات ہے۔ یوفون بالنذر، وہ اہل وفا ہے۔ لہٰذا وفا آل محمد کی صفت ہے، وفا انبیاء کی صفت ہے۔ یہ صفت اگر کسی انسان میں آ جائے تو وہ آل محمد کے ساتھ معشور ہوں گے، وہ انبیاء کے ساتھ معشور ہوں گے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا اوفاکم بالعہد، تم میں سے جو سب سے زیادہ وفادار انسان ہوگا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جو ہے نا وہ محشور ہوں گے۔ یہ دوسری صفت کہ جو پیغمبر کے قریب کرنے والی صفت ہے۔ اور تیسری صفت فرمایا وَأَدَّاكُمْ لِلْأَمَانَةِ، وہ انسان جو امین ہے، جو لوگوں کی امانتوں کو ادا کرتا ہے، وہ انسان جو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، خدا کی امانت میں، لوگوں کی امانت میں اور رسول کی امانت میں۔ جیسے کہ ہماری روایات میں آیا ہے پوری کی پوری شریعت خدا کی امانت ہے، اور قرآن و سنت پیغمبر کی امانت ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عدرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی امانت قرآن ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، جو قرآن پاک کی ایک ایک آیات کو سمجھ کر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ قرآن کی اس بزرگ امانت کو ادا کر رہا ہے، اور اس امانت کی گوئی کہ اس نے معرفت جو نہ حاصل کی۔ لہٰذا پہلی جو امانت ہے سرور کائنات کی وہ قرآن پاک ہے، انسانوں کے پاس، بشر کے پاس، مومنین کے پاس یہ بزرگ امانت الہی پیغمبر چھوڑ کے چلے گئے۔ لہٰذا اس پر عمل کرنا، دامن قرآن کو تھامنا، یہ ہماری سعادت اور خوشبختی کا وسیلہ، یہ امانت رسول اللہ۔ اور دوسری جو پیغمبر کی امانت ہے وہ اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا، یہ گوئے کی امانت رسول کی پاسداری جو ہے وہ کرنا ہے۔ خدا ناخواستہ اگر ہم نے اہل بیت سے محبت نہیں کی، اہل بیت کی ولایت کو قبول نہیں کی، اور ان کی تعلیمات پر اگر ہم نے اگر عمل نہیں کی، تو ہم نے دوسری جو امانت رسول اللہ کی اس امانت میں خیانت کی۔ کتنے ہزاروں انسان دنیا میں آئے ہیں کہ معاذ اللہ آل رسول سے دشمنی کی گئی، نہ تنہا دشمنی کی گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ اسی لیے صادق آل محمد کا فرمان ہے ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے ہر ایک شہید ہے، تلواروں کے ذریعے سے ہمیں شہید کیا گیا یا زہر کے ذریعے سے ہمیں شہید کیا گیا۔ لہٰذا اہل دنیا نے آل محمد سے بے وفائی کی، ان سے دشمنی کی، ان کو شہید کیا۔ لہٰذا آل محمد سے دشمنی کرنا وہ دشمنان خدا اور دشمنان آل محمد کی علامت ہے، لیکن ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں، ان کی تعلیمات میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ آل محمد کی دوستوں کی پہچان ہے، یا محبین آل محمد کی جنہیں پہچان ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اہل بیت سے محبت کی اور ان کی تعلیمات پر اگر ہم نے عمل کی، تو یقیناً ہم نے پیغمبر کی دوسری امانت کی پاسداری کی۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تم میں سے میرے نزدیک وہ شخص ہے جس میں 5 صفت ہو۔ پہلی صفت صداقت و سچائی، دوسری صفت جو ہے وفا، اور تیسری صفت امانت ہے، وہ امانتوں کی پاسداری کرنے والا ہو، چاہے وہ امانت خدا کی ہو، چاہے وہ امانت رسول اللہ کی ہو، چاہے وہ امانت لوگوں کی ہو۔ تم لوگوں سے امانت لیتے ہو، اس امانت کو ادا کرنا ہے، اس امانت کی پاسداری کرنا ہے۔
خدا ناخواستہ اگر کسی سے امانت تم نے لے لیا ہے اور جب بعد میں جو ہے نا وہ بندہ آیا تو مکر گیا اور کہا کہ تم نے کوئی چیز ہمارے پاس جو نہیں رکھی ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، نتیجتاً بیچارے کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں، وہ امانت جو ہے وہ کھا گئے۔ یہ انسان خائن انسان ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایسا انسان میرے ساتھ محشور نہیں ہوں گے۔ جس طرح میں پوری بشریت میں سب سے بڑا امین انسان ہوں، اسی طرح سے وہ بھی امین انسان ہو۔ جو امین انسان ہے، امانت کی پاسداری کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہوتا ہے۔ یہ 3 صفتیں، اور چوتھی صفت جو سرور کائنات کے نزدیک لے جانے والی صفت ہے اور قیامت میں پیغمبر کے ساتھ محشور کرنے والی صفت ہے، وہ احسنکم خلقا، تم میں سے سب سے بہترین انسان جو اخلاق کے مالک ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہوں گے۔ اس لیے کہ اس پوری کائنات میں تمام نبیوں میں، تمام ولیوں میں، تمام بزرگ ہستیوں میں وہ ہستی جو خلق عظیم مرتبے پر، عظیم درجے پر فائز ہے، وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، خالق دو جہاں نے خلق عظیم کی صنعت اپنے حبیب کو دی، سرور کائنات کو دی، خاتمی مرتبت کو دی، لہذا پیغمبر خلق عظیم کے درجے پر فائز ہے۔ اب کوئی پیغمبر کی صفت کو اپناتے ہوئے اپنے ذات میں بہترین اخلاق کو اپنا لیتا ہے، بہترین صفات کو جو ہے نا وہ اپنے ذات میں پیدا کرتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا جس طرح میں خلق عظیم پر فائز ہوں، خلق عظیم کا مالک ہوں، وہ انسان جو اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ اس صفت میں میرے ساتھ شباہت رکھتا ہے، لہٰذا وہ بھی میرے ساتھ جو ہے نا محشور ہوں گے، جو دوسروں میں سے سب سے زیادہ با اخلاق جو ہے نا وہ انسان ہے۔ لہٰذا اخلاق حقیقت میں سرور کائنات کی بزرگ ترین صفت ہے۔ اس صفت کا اپنانے والے کو پیغمبر نے بشارت دی، تم میں سے جو سب سے با اخلاق انسان ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہوں گے۔ یہ 4 صفتیں، اور چوتھی صفت سرور کائنات نے فرمایا اقربکم من الناس، وہ انسان قیامت کے دن میرے نزدیک ہوں گے جو لوگوں سے قریب ترین فرد ہے۔ اقربکم من الناس، تم میں سے جو لوگوں سے زیادہ قریب انسان ہوگا وہ قیامت میں مجھ سے قریب ہے۔ جو دنیا میں لوگوں سے نزدیک ہے قیامت کے دن وہ مجھ سے، جو دنیا میں لوگوں سے نزدیک ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے نزدیک اور قریب ہوں گے۔ جو دنیا میں لوگوں سے دور ہے، لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ پیغمبر نے فرمایا وہ قیامت میں مجھ سے بھی جو ہے وہ دور ہوں گے۔ اب اس مطلب اس روایت کا کیا معنی، کیا مفہوم کہ اقربکم من الناس، اقربکم منی، جو دنیا میں لوگوں سے قریب ہے، نزدیک ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ قریب ہوں گے۔ شاید اس روایت کا یہ مفہوم ہو، یقیناً دنیا میں وہ شخص انسان کا قریب ہوتا ہے جو انسان کا رازدان ہوتا ہے، جو انسان کی مشکلات میں سہارا بنتا ہے، پریشانیوں میں سہارا بنتا ہے، بیماریوں میں سہارا بنتا ہے، اور جب مشکل وقت آیا تو سب سے زیادہ اسی نے ساتھ دیا، اسی نے پریشانیوں کو دور کیا، اسی نے مشکلات کو دور کرنے میں مدد دی۔ یہ انسان اجنبی نہیں ہے، اس کا قریب ترین انسان ہے۔ لہذا جو انسان کے قریب ہوتا ہے وہ تمام مشکلات میں ساتھ دیتا ہے، تمام پریشانیوں میں ساتھ دیتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی سے دور ہے تو اس کو کوئی پریشانیوں سے وہ پریشان ہو، وہ بیمار ہو، حتیٰ وہ مر بھی جائے تو جنازے میں نہیں آتا ہے۔ لہذا قریب ترین انسان کی تمام مشکلات میں شریک ہے، انسان کی تمام پریشانیوں میں شریک ہے۔ جیسے اپنے والدین کو لے لیں، والدین انسان کا قریب ترین فرد ہے۔ والدین بچے کی بیماری کو، بچے کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جو والدہ ہے خاص طور پر جب بچہ پریشان ہو تو اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہے، مشکلات کے وقت اپنی مشکلات جو ہے بھول جاتی ہے۔ کیوں بھول جاتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کا قریب ترین جو فرد ہے وہ ماں ہے، انسان کا قریب ترین جو فرد ہے وہ باپ ہے۔ جب باپ قریب ترین فرد ہے تو سب سے زیادہ اس کی مشکلات کا احساس باپ کو ہے، سب سے زیادہ انسان کی مشکلات کا احساس ماں کو ہے۔ تو جس طریقے سے ماں باپ انسان کے قریب ہے تو مشکلات کا احساس کرتا ہے اور مشکلات کو دور کرتا ہے، اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ بھی بندگان خدا ہے وہ ماں باپ کی طرح لوگوں کے قریب ہے، اس کی مشکلات کو درک کرتے ہیں، اس کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، اس کی مشکلات کو جو ہے نا وہ دور کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مشکلات میں بزرگ ترین جو ہے نا وہ سہارا بنتے ہیں۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا جو لوگوں سے نزدیک ترین فرد ہوگا، یعنی اس کی مشکلات کو دور کرنے والا ہوگا، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا ہوگا، اور اس سے جو لوگوں کے قریب ہے، خاص طور پر غریبوں کے قریب ہے، مسکینوں کے قریب ہے، پریشان و مشکل انسانوں کے قریب ہے، وہ انسان قیامت کے دن مجھ سے نزدیک ہے، جیسے خود سرور کائنات کی ذات۔
پیغمبر نے فرمایا غریب جالس مع الغرباء مسکین جالس مع المساکین. پیغمبر نے فرمایا میں بھی غریب ہوں، غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، غریبوں کے ساتھ کھاتا ہوں، غریبوں کی مشکلات کو میں احساس کرتا ہوں، مسکین ہوں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. لہٰذا غریبوں کے قریب ہونا، غریبوں کی مشکلات کو دور کرنا، مشکلات مساکین اور مسکین لوگوں کے پاس بیٹھنا خود پیغمبر کی صفت ہے. یعنی اس پوری کائنات میں انسانوں سے نزدیک ترین جو فرد ہے خدا کے بعد وہ رسول اللہ کی ذات ہے. ایک تو خدا کی ذات ہے، قریب ہے، نزدیک ہے. خود خدا نے فرمایا انا اقرب من حبل الورید، میں انسان کے نزدیک ہوں، قریب ہوں، شہرے کے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. لہذا خدا قریب ہے، نزدیک ہے. خدا کے بعد وہ ہستی جس نے بشریت کی دکھ کو، بشریت کی مشکلات کو، انسانیت کی پریشانیوں کو سمجھا ہے اور انسانیت کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سرور کائنات کی ذات ہے. قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا خدا کی جانب سے تمہارے پاس وہ رسول آ چکا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری جو مشکلات ہے، تمہاری جو پریشانیاں ہیں پیغمبر پر گراں گزر رہا ہے، سنگین گزر رہا ہے. لہذا تمہاری پریشانیوں کو تم سے زیادہ پیغمبر اس پریشانیوں کو احساس کرتا ہے. پیغمبر کو ان پریشانیوں کا دکھ ہے. ساتھ ساتھ تمہیں دین کی طرف لانے کے لیے، تمہیں ہدایت کی طرف لانے کے لیے انتہائی حریص ہے. تمہاری ہدایت کے لیے بہت زیادہ حرص رکھتا ہے، شب و روز تمہاری ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے اور تمہارے ہدایت کا حرص پیغمبر کے دل میں ہے. ساتھ ساتھ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف اور رحیم کی جو صفت ہے وہ خدا کی صفت ہے، لیکن اس آیت میں پروردگار عالم نے پیغمبر کے لیے اس صفت کو جنو ثابت کیا ہے. جس طرح سے میں مومنین پر رحیم ہوں، انسانیت پر رحیم ہوں، بشریت پر میں رحیم ہوں، اسی طرح سے میرا حبیب بھی رحیم ہے. بالمؤمنین رؤوف، مؤمنین کے لیے میرا حبیب رؤوف ہے، انتہائی مہربان ہے. رحیم، بہت زیادہ رحم اور بہت زیادہ محبت رکھنے والی جو ہے نا وہ ہستی ہے. جیسے خود قرآن پاک میں ایک اور آیت میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو ہم نے مجسمہ رحمت بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. لہٰذا جس طرح سے پیغمبر تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، تمام انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تمام انسانوں کا سہارا بنتا ہے، پیغمبر نے فرمایا وہ انسان جو میری سیرت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی مشکلات کا حل کرنے والا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے اور لوگوں کا سہارا بننے والا ہے، میری طرح اگر وہ لوگوں سے نزدیک ہے، لوگوں سے قریب ہے تو وہ کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوں گے. اس لیے کہ جیسے میں لوگوں سے قریب ہوں، لوگوں کے نزدیک ہوں، اسی طرح وہ بھی میری صفت کو اس نے جو ہے وہ اپنا لیا ہے، لوگوں سے نزدیک ہے. لہٰذا یہ 5 صفات کہ سب سے پہلے اقربکم منی غدن اصدقکم للحدیث، جس کی کلام میں صداقت ہے، جس کی کلام میں سچائی ہے وہ میرے نزدیک ہوں گے. وَأَدَّاكُمْ لِلْأَمَانَةِ، جو شخص امانت کو سب سے زیادہ ادا کرنے والا انسان ہوگا، امین انسان ہوگا، وہ میرے ساتھ قریب ہوں گے قیامت کے دن. وَأَوْفَاكُمْ بِالْعَهْدِ، اور جو سب سے زیادہ وفادار انسان ہوگا وہ قیامت کے دن میرے نزدیک ہوں گے. وَأَحْسَنُكُمْ خُلْقًا، اور تم میں سے سب سے زیادہ جو با اخلاق انسان ہوں گے، سب سے زیادہ اخلاق جس انسان کے پاس بہترین اخلاق کے مالک ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ قریب ترین فرد ہوگا. وَأَقْرَبُكُم مِّنَ النَّاسِ، چوتھی صفت جو لوگوں سے نزدیک ہوگا وہ کل کے دن مجھ سے نزدیک ہوگا، جو لوگوں سے دور ہوگا وہ کل کو مجھ سے دور ہوگا. مومنین کرام، تمام انسانوں سے نزدیک ہونا چاہیے، قریبی روابط رکھنا چاہیے. جیسے خود مولا کائنات کا فرمان ہے علیکم بالتواصل والتبازل، مولا کے وصیت نامے میں ہے، نہج البلاغہ کی یہ جملہ ہے. جب مولا کائنات زخمی حالت میں تھے تو اپنے ماننے والوں کو یہ سفارش کر کے گئے ہیں تم نے دوری اختیار نہیں کرنا ہے، لوگوں سے نزدیک رہنا ہے، قریب رہنا ہے اور روابط رکھنا ہے، ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا ہے. خاص طور پر جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے ارحام ہیں، تمہارے عزیز و اقارب ہیں، ان سے روابط رکھنا، ان سے تعلقات رکھنا واجب ہے اور لازم ہے. علیکم بالتواصل والتبازل، تم لوگوں پر ضروری ہے کہ دوسرے سے رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے قریب رہنا. والتبازل، ایک دوسرے پر نیکی کرنا اور احسان کرنا، یہ ضروری تم لوگوں پر. خاص طور ایک دوسرے رشتہ دار جو ایک دوسرے سے خدا نخواستہ منقطع ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اور تعلقات کو منقطع کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کیا گناہان کبیرہ جس کی بہت برے نتائج ہے وہ قطع رحم ہے.
رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے دور ہونا اور قطع رحم کرنا اور تعلقات جو ہے وہ منقطع کرنا یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور اس حدیث کے مطابق پیغمبر سے دوری کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اس کے مقابل میں اگر وہ رشتہ داروں سے نزدیک ہے، رشتہ داروں کے قریب ہے، تو پیغمبر سے بھی قریب ہے۔ ساتھ ساتھ مولا کائنات کے اس جملے پر آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ التَّقَاطُعَ وَالتَّدَابُرَ، خبردار خبردار تعلقات کو منقطع نہیں کرنا، ایک دوسرے کو پشت نہیں کرنا، ایک دوسرے سے روگردانی جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک رہنا ہے۔ جب تم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو وہ شخص ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ قریب ہے۔ لہٰذا بارگاہ الہی میں سرور کائنات کی ان روایات اور ان انشادات کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم کوشش کریں ان صفات کو اپنانے کی، ان صفات کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کی، اور بارگاہ الہی میں انہی ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، خدایا پروردگار تیرے حبیب تمام انسانی کمالات کا مجموعہ ہے، بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ خدایا پروردگار ہمیں سرور کائنات کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پاکیزہ اور پسندیدہ اخلاق اور صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور خوش اخلاقی کے بہترین اصول اور قواعد کو اپنا کے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا پروردگار جو اخلاقی خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، رذائل ہیں، پستیاں ہیں، خدا ان تمام سب سے دوری اختیار کر کے تیرے رضا، آل محمد کی شفاعت اور پیغمبر کی قربت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ان تمام کمالات کا مالک، ان تمام صفات کا مالک، اور سرور کائنات کے خلق عظیم کا جو مالک ہے اور جو وارث ہے، یوسف زہرا حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔